اگر اولاد نہیں ہے، اگر بے اولاد ہے کوئی، تو میں گارنٹیڈ 100% کہتا ہوں، دیکھو قرآن پاک میں فرمایا گیا سورہ نوح میں کہ اللہ پاک استغفار کرنے والوں کی برکت سے، یعنی جو استغفار کرتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ بے اولاد ہے اللہ پاک ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ ہم لوگ جو ہے ان باتوں پر یقین نہیں کر رہے، ہم لوگ جو ہے ان چیزوں پر یقین نہیں کر رہے، ہمارا یقین ختم ہوتے جا رہا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ چیز حقیقت بتا رہا ہوں، میں آپ کو یقین مانے، آپ پکے کامل یقین کے ساتھ آپ نے استغفار شروع کر دینا ہے۔ جن بھائیوں کی اولاد نہیں ہے، جن بہنوں کی اولاد نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ وہ استغفار کریں زیادہ سے زیادہ، اللہ پاک اولاد نرینہ عطا فرمائے گا، یہ گارنٹیڈ ہے 100%۔ اور ایسا ہو کہ استغفار ایسے پڑھے کہ بس زبان پر استغفار جاری ہو، اس کی زبان پر استغفار ہر وقت جاری ہونا چاہیے، ورد چلنا چاہیے، تو اس سے بینیفٹس ہوتے ہیں۔ میں آپ کو استغفار کی کثرت کے بارے میں جو بتا رہا ہوں کہ کثرت جو اس کی کثرت سے پڑھتے ہیں ان کو کیا فائدے، کیا بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں۔ پہلی فضیلت جو ہے، اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، یہ بات سمجھ لیجئے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ رحمتوں والی بارشیں ہوں گی۔ اب جو ہے بارشیں نہیں ہو رہی ہے بہت ساری جگہوں پر، کافی کنٹریز میں دیکھیں، کافی ہمارے پاکستان میں ہی دیکھ لیں کہ کافی جگہوں پر بارش ہو رہی ہے اور کافی جگہ پر نہیں ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہے ہم سے۔ ہمیں چاہیے کہ استغفار کثرت سے کریں۔ میں تو یہ کہتا ہوں، میں 1200 مرتبہ کہتا ہوں، اور ابھی جو میں نے تھوڑا ٹائم پہلے ایک بیان میں بتایا آپ لوگوں کو کہ 2000 مرتبہ پڑھیں۔ یار استغفار میں پڑھنے کا اس وجہ سے کہتا ہوں کیونکہ ہمارے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، اللہ پاک راضی ہو جائیں گے۔ جب اللہ پاک راضی ہو گئے تو وہ ان کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اللہ پاک کی جب رحمتیں نازل ہوں گی تو ہمارے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بن جائے گا، رزق کی کشادگی ہوگی۔ لیکن ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے۔ چوتھی فضیلت میں آپ کو بتاتا ہوں، مال و دولت میں برکت ہوگی، یہ گارنٹیڈ ہے 100%۔ مال و دولت میں بہت برکت ہوتی ہے، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ استغفار کی برکات، مال و دولت میں برکت، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اتنے بینیفٹس، یقین کریے کہ میرے ایسے ایسے کام جو پھنس جاتے تھے، میں ٹینشن میں، ڈپریشن میں، لیکن جب استغفار کا مجھے پتا چلا، میں استغفار کرنے لگا اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے لگا، تو یقین مانیے وہ میرے کام ایسے جو مہینوں میں ہونے تھے وہ دنوں میں ہونے لگ گئے۔ بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہمارے فوراً سے ہونے لگ جاتے ہیں استغفار کی برکت سے۔ اس کی کثرت کرنے سے آپ لوگوں کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ یہ کوئی ہیوی وظیفہ نہیں ہے، کوئی بڑا وظیفہ نہیں۔ آپ اس کو دیکھیں، اس کا جو استغفار کے فائدے نا وہ بہت بڑے بڑے، اس کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچنا، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرمائیں گے اور رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اور فرمایا گیا استغفار جس گھر میں پڑھا جاتا ہو، اس گھر میں، اس محلے میں، اس بستی میں اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ اس محلے سے بھی، گھر سے، محلے سے، ہر جگہ سے، وہاں سے تنگی پریشانیاں دور کر دی جاتی ہیں، مصیبتیں، بلائیں، آفتیں دور کر دی جاتی ہیں۔ مال و دولت کے لیے میں نے آپ لوگوں کو بتایا چوتھی فضیلت میں۔ اب جو ہے میں آپ کو جو اولاد نرینہ کے لیے میں نے دعا کی، وہ دعا بتا رہا ہوں، یعنی کہ استغفار جو بتایا، یہ دیکھیں یقین مانیے اولاد کے لیے اگر وظیفہ ہے تو وہ صرف استغفار ہے۔ زبان پہ جاری کر لیجئے، ورد کرنا شروع کر دیجئے، اللہ پاک اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ چھٹی فضیلت، جسمانی قوت حاصل ہوگی۔ جو لوگ ہر وقت بیمار رہتے ہیں، یقین مانیے سر درد ہے، ان کا سر سن ہو رہا ہے، باڈی میں درد ہے، وہ کبھی فریش فیل نہیں کرتے، وہ استغفار لازمی پڑھیں، استغفار لازمی پڑھیں۔ یقین مانیے اس سے بے انتہا آپ کو جسمانی قوت حاصل ہو جائے گی۔ یقین نہیں آتا؟ صرف 1 مہینہ کر کے دیکھ لو، اور پھر لگاتار پڑھتے رہو، سے چھوڑو نہیں۔ آپ کو اپنی آنکھوں سے جب فائدہ نظر آ رہا ہے تو چھوڑو گے تو بے وقوف ہوگے۔
جسمانی قوت بے تحاشا حاصل ہو جائے گی۔ 7ویں فضیلت یہ کہ بستی پر آنے والے عذاب ٹل جائیں گے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ محلے میں یا جس آپ کے گھر میں جو مصیبتیں آنے والی ہوتی ہیں وہ ٹل جاتی ہیں۔ 8ویں فضیلت یہ کہ ہر غم سے نجات مل جائے گی۔ کوئی بھی پریشانی ہے، چاہے وہ آپ کو مالی پریشانی ہے، چاہے آپ کو کسی بھی طریقے کی پریشانی ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، لڑائی جھگڑا ہے، کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی چل رہی ہے، استغفار خود بھی پڑھیں، اپنے بیوی بچوں سے بھی کہیں، کوشش کریں ہفتے میں ایک بار استغفار کا ختم کروا لیا کریں گھر میں۔ ہفتے میں نہیں کر سکتے، 2 ہفتے میں نہیں کر سکتے، 3 ہفتے میں، مہینے میں ایک بار تو کروائیں۔ اس کے بے شمار فائدے آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ 9ویں فضیلت یہ ہے کہ ہر مشکل و پریشانی سے چھٹکارا مل جائے گا۔ 10ویں فضیلت یہ ہے کہ ہر دعا قبول ہوگی۔ حقیقت ہے بھائی، ہر دعا کیوں قبول ہوگی، کیسے قبول ہوگی؟ جب میں نے وہی بات کی ہے، جب آپ استغفار کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے جب اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے۔ جب رب راضی ہو گیا ہمارا تو بتائیے کوئی مشکل پریشانی رہے گی؟ فوراً سے ختم ہو جائے گی۔ ان چیزوں کو آپ لوگ سمجھیے۔ 11ویں فضیلت یہ ہے کہ بستی والوں کو، یعنی کہ آپ کو تو رزق اللہ پاک عطا فرمائے گا، آپ کی وجہ سے آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں، محلے والے، آپ کے نیبرز، پڑوسی وغیرہ کی بات کر رہا ہوں، رشتہ داروں کی بات کر رہا ہوں، دوست احباب کی، آپ کی وجہ سے ان کو بھی رزق مل رہا ہوگا۔ یہ اتنے بینیفٹس ہیں اس کے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اللہ دیکھیں، استغفار کی برکات کی بات جو میں بتا رہا ہوں، استغفار کی کثرت کی جو بات بتائی، اللہ عز و جل راضی ہو جاتے ہیں۔ بند تالے، ہر طرح کے بند تالے، بندشیں، رکاوٹیں، جسمانی اگر بندش ہے، رزق میں بندش ہے، آپ کو کسی بھی معاملات میں، کسی کاروبار میں بندش ہے، کچھ بھی ہے، اولاد کی بندش ہے، سب ختم ہو جائے گی۔ کسی بابا وابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بھائیوں۔ یہ چیز آپ لوگوں نے سمجھ لینی ہے، تنگیاں دور ہو جاتی ہے، حالات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ استغفار، اب یہ بتاتا ہوں میں، دیکھیں استغفار ایک چیز چھوٹی سی بتاؤں میں آپ لوگوں کو، پھر میں بیان کو ختم کرتا ہوں اپنے۔ استغفار کی توفیق جو ہے نا، وہ آپ کی کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے، اس کو ذہن نشین کر لیجئے۔ استغفار کی توفیق ملنا آپ کے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استغفار کرنے کی اور استغفار کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔